السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آؤ بات کریں۔ اس ایپیزوڈ کے اندر ہم بات چیت کریں گے مختلف حوالوں سے، اور گزشتہ ہفتے آپ نے اس پروگرام کو مس کیا ہوگا یقیناً، آڈیو اور کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کر پائے، مگر اسی ٹاپک کو، اسی موضوع کو ہم آج دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اچھا، یہ ٹاپک، یہ موضوع اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر جو بھی میڈیا کے اوپر اوور آل جو ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، جو بحث، جو موضوع زیر بحث ہوتا ہے، وہ یہاں ہماری اپنی فیملیز، خاص طور پر برطانیہ میں موجود جو پاکستانی فیملیز ہیں، ان کے اندر بھی زیر بحث ہوتا ہے۔ اور یہ موضوع جو خاص طور پر اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ ہمارے اپنے فیملی سسٹم سے، اور یہ فیملی سسٹم جو خاندان ہے وہ کسی بھی معاشرے، کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ جو تہذیب تمدن جو ہے اس کی بنیادی جو اکائی ہے، جو بالکل ایک فنڈامنٹل یونٹ ہے، وہ ہے۔ اور فیملی، اس خاندان سے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے آپ کا ایک اوور آل جو رنگ ہے وہ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی معاشرہ، اس کے اندر اس کی اپنی کچھ ویلیوز ہیں، اس کی اپنی کچھ قدریں ہیں، اور وہ مطلب صحیح ہیں، غلط ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، ان کے اوپر ہم بات چیت نہیں کرنے کے لیے جا رہے، مگر وہ جو قدریں ہیں، وہ جو ویلیوز ہیں، اخلاقی جو ویلیوز ہیں، ان کی ایک بہت طویل تاریخ ہے، اور اس کے اندر ایک جو فیملی خاص طور پر جب وجود کے اندر آتی ہے، اور ایک لڑکا اور لڑکی، ایک مرد اور عورت اکٹھا ساتھ رہنا شروع ہوتے ہیں، ایک نکاح کے بندھن کے اندر بنتے ہیں، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر ایک نئے خاندان کا جس وقت اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ان کے درمیان آپس کا ایک اعتماد، تعلق، اور جو ایک دوسرے کے اوپر جو ٹرسٹ ہے، جو کانفیڈنس ہے، وہ ان کو دونوں طرف کے جو خاندان ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک خاندان وجود کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 ہفتے تقریباً، وہ بالخصوص پاکستانی میڈیا، پاکستانی ٹی وی چینلز، ان کے اوپر یہ ٹاپک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ اوور ویلمنگلی اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اچھا، ڈسکشن جو ہے بنیادی طور پر ڈسکشن، جو ڈائلاگ ہے، وہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھی چیز ہے، پازیٹیو ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، مگر جب نان ایشوز کو ایشوز بنا کر کھڑا کیا جاتا ہے کہ جس کنٹری کے اندر، جس معاشرے کے اندر اور دسیوں قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں، پینیٹریٹڈ ہیں، تو اس وقت کچھ معاملات اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آخر یہی معاملہ 15 دن سے ہر ٹی وی چینل کے اوپر صبح، دوپہر، شام، رات، مرد، عورت، خواتین، بڑے، بوڑھے، بچے، ٹھیک ہے، ٹی وی رائٹر کیا، ڈرامہ ایکٹرز اور ایکٹریس کیا، سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، ہر کوئی اسی بحث کے اندر جو ہے وہ الجھا ہوا ہے۔ مطلب گویا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ان 15 دنوں کے لیے یہی ہے کہ کیا عورت آزاد ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کس طریقے سے آزاد کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ مختلف انداز سے، تو مطلب یہ ایک اوور آل ڈیبیٹ جو ہے وہ رہی، اور اسی ڈیبیٹ کے اوپر ہم آج بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہرحال ایک اہم موضوع اس لیے کیونکہ جو کچھ ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور خاص طور پہ جو پاکستانی میڈیا کے اوپر، اس کے ذریعے سے ایک اوپینین، اس کے ذریعے سے ایک جو رائے ہے وہ رائے بن رہی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر وہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر اس سے کچھ نہ کچھ جو جس کو کہنا چاہیے کہ کچھ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے فیملی لائف، فیملی سسٹم کے اوپر ضرور آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ غازی، اور ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سائنس میں بہت ساری انہوں نے ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں، مائکرو بایولوجی اور مختلف حوالوں سے، تو وہ جو سائنس کی ڈگریز ہیں وہ تو ایک طرف، آج ہم تھوڑا سا جو سوشل اور جو سماجی پہلو ہے اس ٹاپک کے اوپر، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ اس لیے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے کہ عورت کی آزادی اور اس کے حوالے سے ایک خاتون کی گفتگو زیادہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگی۔ آپ نے یقیناً یہ پاکستانی میڈیا کے اوپر جو کچھ اچھل کود ہوتی رہی، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ آپ نے دیکھی ہوگی۔ آپ کا اس کے بارے میں سب سے پہلا جو تبصرہ ہے وہ کیا ہے؟
دیکھیں اس کے اوپر میرا سب سے پہلا تبصرہ جس کو میں جنیرک ٹرمز میں کہوں گی، ہم وہاں پہ پاکستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ عورت کی آزادی کے اوپر بات کرتے رہے. عورت مارچ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا کہ عورت کی آزادی اس کے اوپر. تو آزادی مانگنے کا یہ طریقہ، آزادی کے آپ کی ٹرمز کیا ہیں، آپ کن پیرامیٹرز کے اوپر آزادی کو مانگ رہے ہیں، آپ کے لیے آزادی ہے کیا، پہلے آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ آپ کو کیا آزادی چاہیے. ان سب کو ڈیفائن کیے بغیر اگر آپ صرف آ کے سڑکوں کو بلاک کر دیں گے اور وہاں پہ بے ہنگم قسم کے آپ بدتمیزی اور شورغل کریں گے، اور وہاں پہ آپ نے اس طرح کے پلیکارڈز اٹھائے ہوں گے جو کسی بھی مہذب سوسائٹی میں، اور خاص طور پہ جس کی آئیڈینٹی ایک اسلامک آئیڈینٹی ہو، وہاں پہ آپ اس طرح کے پلیکارڈز اٹھا کے پھریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ آزادی، آپ نے کوئی بھی آپ کے جو اگر وہی ٹارگٹس ہیں جو آپ نے کہے ہیں کہ عورت مارچ کے ہیں، وہ آپ کسی بھی طرح اچیو کر سکتے ہیں. دس از ناٹ پاسبل. صحیح. اچھا دیکھیں، آزادی جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا، روشنی جو ہے وہ تاریکی کی ضد ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت روشنی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. روشنی اور اندھیرا جو ہے وہ دو متضاد چیزیں ہیں. روشنی کم ہوتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، اپنے بالکل عروج کے اوپر ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اندھیرا کم ہو سکتا ہے، صبح ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے. مطلب کم زیادہ جو ہے وہ ساری کے ساتھ. آزادی جو ہے بنیادی طور پر غلامی کا ایک متضاد ہے، اس کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے. غلامی کو ہم مختلف درجوں میں مختلف حوالوں سے دیکھا کرتے ہیں. ایک غلامی کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ جس وقت ایک آدمی ہے اس کے غلام ہیں، یا اس کی جو اس کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل جس طریقے سے اپنے فری ول کے بغیر جو بھی کام کر رہا ہے، اپنے فری ول کے بغیر، ٹھیک ہے. اچھا، ایک غلامی ہم دیکھتے ہیں جیسے کشمیری ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلام ہیں اور وہ جو ایک قوم ہے اجتماعی زندگی کے اوپر. یہاں بات چیت ہو رہی ہے کہ عورت آزاد نہیں ہے. اچھا، عورت کے جو ہے وہ مختلف روپ ہیں، ٹھیک ہے. ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. یہ وہ تین جو امیڈیٹ جو ریلیشن شپ ہیں، یہ ہم ہر کسی کے اپنے گھروں کے اندر وہ ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں، دیٹ از ویری ٹرو کہ عورت کا یہ تمام روپ ہیں، وہ مدر بھی ہے، وہ سسٹر بھی ہے، وہ وائف بھی ہے. لیکن سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم شروع کہاں سے کریں گے؟ عورت انسان ہے بالکل ویسے جیسے مرد ہے. صحیح. ہم ایک سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس پیرامیٹر کے اوپر ناپ رہے ہیں، عورت آزاد ہے کہ نہیں ہے. جس بھی اس کا جو بھی روپ ہے، ماں ہے یا بہن ہے یا وہ وائف ہے. صحیح. سب سے پہلے بحیثیت انسان، کیا آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی میں تمام انسان آزاد ہیں؟ کیا آپ کی سوسائٹی میں مرد تمام آزاد ہیں؟ آپ کی سوسائٹی میں بانڈڈ لیبر نہیں ہے کیا؟ آپ کی سوسائٹی کے جتنے بھی آپ تمام آپ اپنے پروونسز سے اٹھا کے دیکھ لیں، پروونسز کو بھی چھوڑ دیں، باقی آپ چھوٹے سیگمنٹس کے اوپر بھی آ جائیں، ایک پروونس کے اندر بھی بہت سارے آزاد بھی ہو سکتے ہیں، غلام بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کیا آپ کی سوسائٹی میں تمام مرد آزاد ہیں؟ جتنا زیادہ بانڈڈ لیبر ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، کبھی مرد کیوں اپنے رائٹس کے لیے نہیں نکلتے ہیں؟ یہ بھی اٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو اگر تو تمام مرد آزاد ہیں اور ہماری سوسائٹی میں چلیں 50% بھی آپ کہہ لیں یا 80% 90% بھی عورتیں غلام ہیں، تو پھر تو ہم یہ بات کریں کہ جی عورت کو اس کی آزادی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے تو انسان کی آزادی کے لیے بات کرنی ہے وہاں پہ. اور اگر ہم اس پیرامیٹر کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جی بحیثیت ایک ماں کے یا ایک بہن کے طور پہ میں آزاد کیوں نہیں ہوں، تو بحیثیت ایک شوہر کے کیا ایک مرد آزاد ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی اس کے اوپر ایموشنل برڈن نہیں ہوتے؟ کیا اس کے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہوتے؟ کیا وہ اس بات میں آزاد ہوتا ہے کہ بھی آج میری مرضی ہے، آج میں تم لوگوں کو کما کے لا کے دوں یا نہ لا کے دوں، اٹس اپ ٹو می. ایز اے فادر، اسپیشلی ایز اے فادر، کیا ایک مرد آزاد ہے کہ اس کے بچے ہیں لیکن میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے رسپانسبلٹی سو آئی ایم گوئنگ، اٹس فائن؟ نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے. اس سے آپ کمپیریزن کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کو، جب برٹش ایک سوسائٹی کے، اٹس ویری آبویس کہ یہاں پہ چلیں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح کی آزادی ہمارے یہاں پہ عورت مانگ رہی ہے، یہاں پہ وہ آزادی کسی حد تک عورت کو اویلیبل ہے کہ شی از آف اے فری ول، واٹ ایور شی وانٹس ٹو ڈو شی کین ڈو. اگر اف شی وانٹس ٹو میری اٹس فائن، اف شی ڈزنٹ وانٹ ٹو میری شی کین، اٹس فائن. اگر وہ ویڈ لاک سے باہر بھی اف شی اسٹل وانٹس ٹو ہیو اے فیملی شی کین ہیو اے فیملی، دیٹ از فائن، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس آزادی میں بھی کیا عورت آزاد ہے؟ یہاں پہ تو اس آزادی سے مرد آزاد ہوا ہے. جی دیکھا جائے تو جو عورت یہاں پہ آزادی مانگ رہی تھی، مرد آزاد ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اف یو ڈونٹ وانٹ اے ویڈ لاک اٹس فائن. عورت کی اپنی پریشانیوں کے اندر اس کے اپنے جو اس کی ذمہ داریاں اس کے اندر کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. بالکل اضافہ ہوا ہے. اور اس میں سب سے اٹس سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ
کہ جہاں پہ عورت کو آزادی ملی وہاں پہ بیسکلی مرد اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو گیا. مطلب اب اس نے کہا کہ جی امریکن سسٹم میں تم اپنا کرو میں اپنا کروں, ٹھیک ہے, مورگیج دینا ہے آدھا تم نے دینا ہے آدھا میں نے دینا ہے, گھر کا جو بل ہوگا وہ آدھا تم نے دینا ہے آدھا میں نے دینا ہے, ٹھیک ہے, بالکل سب کچھ. اچھا دیکھیں ایک تو بات یہ ہو گئی, لیکن سوری میں آپ کی تھوڑی سی اس میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہ ذمہ داریاں تو وہ بانٹ سکتا ہے, لیکن فار ایگزامپل جو بھی ہم جب بھی ایک فیملی کی بات کرتے ہیں, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے مرد اس کی ذمہ داری تو نہیں بانٹ سکتا نا, وہ تو عورت کو مکمل ذمہ داری لینی ہے. اب ایک خاتون جو ہے وہ 9 مہینے جا کے وہ اپنا باہر کا بھی آدھی مارگیج بھی پے کرتی ہے, اپنا باقی تمام بھی وہی کام کرتی ہے جو مرد کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ ایک ایکسٹرا لیبر جو ہے اس سے بھی گو تھرو ہوتی ہے. تو آپ نے ڈیوائڈ کیسے کی؟ ایکولی ڈیوائڈ تو آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. سیکنڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ایموشنل اٹیچمنٹ ایک مدر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, فادر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس لیے آپ ایکول نہیں کر سکتے اس کو. ہاں نہیں, فطری طور پر مطلب ایک جو پروسیس ہے ایک انسان کے دنیا میں آنے کا, اس کے اندر جو مرد اور عورت کی ایکویلٹی ہے وہ قائم رہ ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. اس کے اندر دونوں کی ذمہ داریوں کے اندر دونوں کے حقوق اور فرائض میں ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو مطلب اس کو تو دنیا کا کسی بھی کوئی معاشرہ کوئی سوسائٹی کوئی چینج نہیں کر سکتا نا, ٹھیک ہے. یہ تو خواہ وہاں پر اپنے مطلب ایک ویمن ورکنگ ویمن کے لحاظ سے کاؤنٹ ہوتی ہو یا وہ گھر کے اندر رہتی ہو, ہر دو لحاظ سے اس کو ایک اپنی یہ جو پروسیس ہے یہ پروسیس اس کے اندر تو کوئی چینج نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں, ایکوالٹی جو ہے وہ نہیں لے کہہ سکتے. اچھا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں جو برطانیہ میں جو پاکستانی فیملیز یہاں پر موجود ہیں, ٹھیک ہے, خواہ ان کے گھر میں اردو پنجابی پشتو کوئی بھی زبان جو ہے وہ بولی جا رہی ہو, یہ جو کچھ پاکستانی میڈیا کے اوپر آتا ہے وہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے ہمارے اپنے گھروں میں جو برطانیہ میں یورپ کے اندر جو فیملیز موجود ہیں. اٹ از ویری obvious. دیکھیں جس کی بھی یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ آئے ہوئے ہیں جو فرسٹ جنریشن ہے یہاں پہ امیگرینٹس کی, وہ ایموشنلی بھی اتنے زیادہ اٹیچ ہیں پاکستان کے ساتھ اور سائیکولوجیکلی بھی اٹیچ ہیں کہ وہ اس کے امپیکٹ سے نہیں رہ سکتے ہیں باہر. اب وہاں پہ جب وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو گھروں میں ایک ڈیبیٹ ضرور ہوتی ہے. اب اٹ ڈیپینڈس کہ انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح سے بیلنس کیا ہے. کیا انہوں نے بالکل وہی جو جہاں سے وہ آئے تھے انہوں نے اسی ماحول کو رکھا, یا انہوں نے بالکل اس ماحول کو اڈاپٹ کر لیا, یا انہوں نے کوئی درمیانہ راستہ اختیار کیا ہے بیسٹ آف بوتھ کے لیے. تو وہ ڈسکشن جو ہے ظاہر ہے وہ اس بیسٹ آف بوتھ یا اس جو بھی ان کے گھر کا اپنا ماحول ہے اس کے حساب سے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. ان سم ویز اٹ کین بی اے کنفلکٹنگ سچویشن ایز ویل, کیونکہ پیرنٹس ایک الگ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں, بچے ایک الگ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ تو ایک کانفلکٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے بات, اور اگر پیرنٹس بھی موو آن کر چکے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ اب ان سو کال ٹرمز انلائٹن ہو چکے ہیں, دین اٹس آبویسلی ڈفرینٹ. لیکن یہاں پہ جو امپیکٹ ہے وہی آپ ایگزیکٹلی وہی امپیکٹ آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں یقیناً. وہاں پہ جس طرح سے ڈیبیٹ ایک گھر کے اندر شروع ہو گئی ہے, جو بچی یا جو بھی بچہ بھی اس سے انفلوئنسڈ ہے, اب وہ گھر کے اندر اگر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ایک تہذیب یا روایت کو ماننے والے ہیں, اور یہ بچے اسکول سے یا اپنے عورت مارچ سے یہ لے کے آتے ہیں, تو ایک کانفلکٹنگ سچویشن ہے. پدر شاہی سے آزادی مطلب واٹ از دس؟ آپ کو باپ سے آزادی چاہیے, واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ آپ گھر کے اندر ایک کانفلکٹ کی جو ہے وہ بنیاد رکھ رہے ہیں. ناظرین اسی حوالے سے بات چیت کریں گے. یقیناً آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جو آپ نے اس حوالے سے جو کچھ دیکھا اور اس پورے یہ جو پوری جس کو کہوں میں کہ یہ ایک موومنٹ ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد جو میری نظر میں میرے اوپینین کے اندر, آپ کا اوپینین اس سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ کا اوپینین ڈیفرنٹ ہے تو آپ کے اوپینین کا میں رسپیکٹ کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اوپینین دیں, خواہ وہ اس کے فیور میں ہو یا ڈیفرنٹ ہو, یا آپ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سوچ رکھتے ہیں. یہ ہمارا جو پروگرام ہے آؤ بات کریں, اس کی جو ایک بنیادی خاصیت وہ یہی ہے کہ آؤ بات کریں, ٹھیک ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے سے متفق ہو, مگر میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے کے سلوگنز کو لے کر آتے ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو اور اپنے کام خود کرو اور اپنے مطلب اپنے منہ سے جو ہے وہ خود تلاش کرو, تو کیا اس طریقے کی خود غرضی والی
جو باتیں ہیں ان باتوں کے بعد اور ان نعروں اور ان سلوگنز اور اس طریقے کے رویے کے بعد، کیونکہ یہ نعرے اور یہ سلوگنز اور یہ پلے کارڈ کے اوپر جو کچھ تحریریں موجود تھیں، یہ صرف اس بات کی حد تک نہیں رہتے بلکہ ایک یہ رویے کو جنم دیتے ہیں. کیا اس رویے کی موجودگی کے اندر ایک گھر کے اندر وہ اعتماد، وہ قربانی، وہ پیار، وہ ایثار، وہ محبت قائم رہ سکتا ہے، خاص طور پر میاں اور بیوی کے درمیان میں؟ اور پھر اگر ہم اس کو تھوڑا سا بڑے اسپیکٹرم کے اندر دیکھ لیں تو کیا ایک بیٹی وہ اپنے باپ کے ساتھ جو یہ کہہ رہی ہے کہ اب میں آزاد ہوں، تو وہ بیٹی اور باپ کا جو ایک تعلق ہے، کیا وہ تعلق اسی طریقے سے برقرار رہ سکے گا؟ تو اس کے اوپر ہم بات چیت آج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ بھی اس کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں، اور اس میں میں چاہوں گا کہ آپ کی اپنی، خاص طور پہ جو خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ اس کے حوالے سے ضرور اپنی جو ہے وہ رائے دیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے اس خاندان کے اندر، جس خاندان میں، اور اس کے بعد اگر آپ کے سامنے اس طریقے کی بات چیت ہو اور آپ کے اپنے بچے جو ہے وہ اس طریقے سے اس رویے کو لے کر اپنے گھر کے اندر آ جائیں، تو کیا فیملی، کیا خاندان جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم سروائیو کر سکتا ہے، اور یا وہ خاندان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ اور ایک جس کو کہنا چاہیے انتشار کا شکار ہو جائے گا؟ جی، یہ بات چیت تو ہم ان سے کر رہے ہیں. ماں، بہن، بیوی، باپ، بھائی، بیٹا جو ہے مختلف حوالوں سے اس کی ایک جو ہے وہ ہے. تو اب اچھا، ایک تو وہ ہے نا کہ جو میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، 1 منٹ کے لیے صرف. یہ دیکھیں، اب آپ نے یہاں پہ خود غرضی کی بات کی کہ ہم جو بھی وہاں پہ نعرے لگتے ہیں، اپنے منہ سے خود ڈھونڈو، اپنا کھانا خود گرم کرو، یہ سب خود غرضی ہے. کسی حد تک آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، لیکن مکمل حد تک یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ہم اس ایسپیکٹ کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سب چیزیں ایز اٹ از ہم نے پچھلی 2 جنریشنز میں دیکھی ہیں کہ اگر ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے، 4 کی فیملی ہے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، کھانے کی ٹیبل سے ہمیشہ بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ لے کے آؤ. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ بچہ بیٹھ کے کیوں کام کرے سارا دن؟ ایک بے روزگار لڑکا بھی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کر رہا ہے، وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹائے گا کیونکہ یہ لڑکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک وائف اگر بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارے دن کی بھی تھکی ہوئی ہے، اس نے 4 بچے بھی سنبھالے ہیں، اس نے آپ کے لیے سارے گھر کو بھی آرگنائز کیا، ہر چیز کیا ہے، لیکن شام کو جب شوہر آتا ہے تو کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وائف بھی میری تھکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں باہر سے جو بھی کر کے آیا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی جاب بہت ایزی ہو سکتا ہے آپ کی بہت ڈیفیکلٹ ہو. صحیح. آئدر وے مدر کی جاب تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. کبھی آ کے آپ اپریشیٹ اس بات کو نہیں کرتے کہ میری وائف بھی تھکی ہوئی ہے. آپ کو اس سے ایک بالکل چاہیے کہ وہ بالکل اس وقت سرگرم کارکن کی طرح آپ کے آگے بالکل فریش کھانا بھی رکھے، سب کچھ بھی رکھے. اور بہت سارے جھگڑے اس بات پہ ہوتے ہیں، اور اگر وائف کوئی ایسا نہیں ہوتی، وہ ایک آئیڈیل وائف نہیں ہوتی. اچھا دیکھیے، اس کا ایک دوسرا جو ہے نا وہ دوسرا پہلو ہے گھر کے کاموں کے اندر، ٹھیک ہے، مرد کا حصہ لینا. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں بہت ساری بات چیت ہوتی رہی ہیں. میں تو جو بہت بڑے جو ٹاپ کے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں، ان کی اسپیچز اس کے اوپر موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے جو ہے وہ مثالیں دی ہیں کہ آپ کا اپنے گھر کے اندر کیا رویہ تھا، کیا کردار تھا. مطلب یہ تو موضوع کی بات ہو رہی ہے نا، مطلب اپنے کپڑے جو ہے وہ خود وہ اس کو ریپیئر کرنا، مینٹین کرنا. ٹھیک ہے، گھر کے کاموں کے اندر سارے کاموں میں جو ہے وہ حصہ ڈالنا، باوجود اس کے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی آپ کے اوپر موجود ہے. مگر یہاں برطانیہ میں اپنے دوست احباب کو سب کو جانتا ہوں، تقریباً سب کوئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی جو ہے وہ کاموں سے جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہو. مطلب وہ تو شاید وہ جو نوابی والی جو کیفیت تھی نا، وہ تو اب یہاں ہمارے یہاں موجود بھی نہیں ہے، اور عملاً پاسبل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عملاً پاسبل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پھر بھی بہرحال یہ ہوتا تھا. اب بہرحال یہاں پر وہ ایکسٹینڈڈ آپ کی فیملی سپورٹ تو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہیں اور آپ کے بچے ہیں اور ایک بیوی ہے. تو اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ اس کی مطلب اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ تھکی ہوئی ہے، وہ ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے، گروسری میں یہ وہ 10 قسم کی چیزوں کے اندر. اب اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. مگر اس کو امپروو اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کہ آپ یہاں پر ایک ڈویژن جو ہے نا، ایک خلیج وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں مرد اور عورت کے درمیان، جو اس کا بالکل ایک ایجنڈا جو ہے نا وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. عورت کا استحصال
اگر ہم پاکستانی معاشرے میں دیکھیں، میرے نزدیک سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ اس کو تعلیم کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، عورت جو اس کی جو ابتدائی شکل ہے وہ لڑکی ہے، بچی جو ہے، ٹھیک ہے، پرائمری ایجوکیشن میں جانے والی بچی، پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ تعلیم سے ان کو فیسلٹی کوئی موجود ہی نہیں ہے. ان 2.5 کروڑ کے بعد ان میں لڑکیوں کی تعداد خاصی بڑی ہے وہ. تو اب یہ عورت مارچ میں آپ اپنا یہ کریں کہ جی میرا جسم میری مرضی، اس کے بجائے اگر یہ بات ہو کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ اس کے اوپر آپ ایک تحریک جو ہے وہ لگائیں، یا وہ خواتین کہ جو پورے دن 8-8 10-10 گھنٹے کام کرتی ہیں اور ان کو جو ورکنگ ویمن ہیں ان کو تنخواہیں اس حساب سے نہیں ملتی جو مردوں کے حساب سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا استحصال ہے. فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والی جو لیبر کلاس ہے خواتین کی، ٹھیک ہے، وہ پورا دن اپنی جو خون پسینہ کی جو کمائی ہے وہ اس کے بعد ان کو اور ایک مرد کی جو تنخواہ ہے اس کے درمیان فرق ہے. اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بات اس کے اوپر نہیں ہو رہی ہے کہ جو قانون ریاست کا موجود ہے، انہیریٹنس کا، وراثت کا جو قانون ہے، اس کے باوجود جس کی جو روٹس ہیں وہ روٹس مذہب سے نکلتی ہیں، اس کے باوجود وہ ساری وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک کچھ اور پیچھے ہے نا. اٹس سم تھنگ ویری کلیئر. دیکھیں آپ کو وہاں کے جو تمام نعرے ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں، ایجنڈا کیا ہے پیچھے. حقوق اگر آپ مانگ رہے ہیں دیٹ از ڈفرینٹ. اگر آپ آزادی مانگ رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ بات ہے. آپ کو حقوق چاہیے، آپ حقوق کی بات کریں. صحیح. آپ آزادی مانگ رہے ہیں، واٹ ڈز آزادی مین؟ اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں آزادی بھی آپ کو یہ چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی. واٹ ڈز اٹ مین؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور کس طرح سے یہ کن کن کاموں کے لیے یہاں پہ بیسکلی یہ نعرہ لگایا گیا تھا. دس از ٹوٹلی سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. اگر تو بات ہوتی ہے حقوق کی تو وہاں پہ نعرہ لگتا ہے کہ جو بھی اس ریاست کا ایک نظام ہے، جو بھی آپ کا آئین ہے، جو بھی اس میں ہمیں حقوق دیے گئے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے. صحیح. یہاں پہ جب عورت اٹھی تھی اپنی آزادی کے لیے، دیکھیں یہاں پہ وہ بیسکلی نظام کے لیے اٹھی تھی کہ ہمیں نظام چاہیے. کیونکہ یہاں پہ اب سے کتنے سال پہلے، مطلب 19 سم تھنگ میں بھی اگر آپ پرانا کیس لا اٹھا کے دیکھتے ہیں، 70 سال پہلے تقریباً. جی بالکل. تو عورت جو ہے وہ ایک اگر اپنے ہسبینڈ کے خلاف مقدمہ لے کے جاتی تھی تو اس میں عورت کا نام نہیں ہوتا تھا. اگر ڈومینک ہے تو اٹ واز ڈومینک ورسز ڈومینک، بیکاز a woman doesn't exist after she gets married. وہ اپنے ہسبینڈ کی ذات کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ تو یہ دیکھیں نا، نظام کے لیے وہ اٹھی کہ نہیں جی ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جو ہمیں ریکگنائز کرے. آپ آلریڈی ایک ایسے نظام کے اندر ہیں. اگر آپ کو ملک کا نظام نہیں پسند، آپ اسلامک نظام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے جی یہاں پہ جو بھی اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہوئے ہیں، آپ اسلامک نظام کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ہمیں وہ حقوق ملیں. آپ بیسکلی نظام کو بدلنے سے آپ کو وہ حقوق یا وہ آزادی حاصل نہیں ہوگی، اس کی امپلیمنٹیشن سے ہوگی جو آلریڈی وہاں پہ آئینی سطح پہ موجود ہے، آپ کے لا کے اندر موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ جو بھی اس کو فنڈ کرتے ہیں، ظاہر ہے اٹ نیڈز اے لاٹ آف فنڈنگ. ابھی کراچی میں بھی جہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا، اس میں اس جگہ کا کرایہ جو ہے وہ لاکھوں میں تھا، اور باقی سب جگہوں پہ بھی اس کی فنڈنگ کرنے والوں کا they do have a specific agenda and it is very obvious from their placards obviously. اب وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عورت کے حقوق کی بات ہوتی تو وہ بہت ڈفرینٹ بات ہوتی. اس کا تو بی ویری آنیسٹ اس سارے کا ایجنڈا یہی ہے کہ خاندانی نظام کو تباہ کر کے بیچ میں سے عورت کو ایک فری ایلیمنٹ کے طور پہ، ایک کموڈٹی کے طور پہ وہ فریلی اویلیبل ہو. جی ناظرین، اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور اس گفتگو کو آگے کی طرف بھی بڑھائیں گے. اور چونکہ یہ جو مارچ کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ انٹرنیشنلی گلوبلی ویمن رائٹس کے اوپر جو خواتین کا جو ایک عالمی دن ہے وہ منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف حصوں کے اندر. اسی حوالے سے پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمیں میڈیا کے اوپر دیکھنے کو ملی، اور اسی حوالے سے ہم آج یہ بات چیت کر رہے ہیں. آپ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں بریک کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے اپنے ٹاپک کے اوپر، کیا عورت آزاد نہیں؟ اور پروگرام کے پہلے حصے میں مختلف حوالوں سے بات چیت کی گئی، اور اس کا ایک جو خاص طور پر ایک جو پہلو ہے، وہ پہلو خاص طور پر جو پاکستانی جو معاشرہ ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا جو اپنا ایک آئین ہے اور جو دستور ہے، جو ایک نظام ہے،
اس کے اندر بہت ساری مختلف حوالوں سے کچھ حدود اور قیود ہر معاشرے کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک حدود قیود جو ہے وہ نافذ کرتا ہے. مطلب کوئی جنگل تو نہیں ہے کہ جس کے اندر سارے جانور رہتے ہیں اور بالکل اپنی مرضی، ہر کسی کی اپنی مرضی جس طریقے سے جو چاہے وہ کرے. تو ہر معاشرے کا ایک اپنا رائج، اس کا ایک اپنا کلچر، اس کا مذہب، اس کی ثقافت، اس کے جو لوگ ہیں کس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق اس کا ایک اپنا نظام ہوا کرتا ہے. اور یہاں برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے بلکہ یورپ کے مختلف ملکوں میں مختلف چیزیں ہمیں مختلف نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے چال چلن ہیں، اپنے اپنے وہ طور طریقے ہیں، مگر اس میں کہاں تک جو رائے کی آزادی اور کہاں تک اس کے اندر کسی بات میں انتشار اور افتراق جو ہے وہ قائم ہو جائے، وہ اس کو ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. اس حوالے سے بہرحال دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک معاشرہ ہے وہ معاشرہ کس طریقے کا ہے اور وہ آپ کو کتنی آزادی فراہم کرتا ہے اور کتنی جو ہے وہ اس کے اوپر حدود جو ہے وہ لگاتا ہے. اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی جو رائے ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا عورت آزاد نہیں. بالخصوص یہ جو انٹرنیشنل ویمن ڈے کے تناظر کے اندر پاکستانی معاشرہ، یہاں یورپ کے اندر بسنے والے پاکستانی فیملیز. جی پہلے کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. تو مجھے جو عورت کے عذاب یہ جو چکر لگا ہوا ہے یہ تو سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن ہو گئی ہے کافی، کیونکہ کون سی آزادی ان لوگوں کو چاہیے. اور ہمارا معاشرہ دن بدن تو بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح مجھے ہر چینل پہ میں نے یہی دیکھا، آزادی آزادی آزادی. جی. تو اور جس طرح وہ میرا جسم یہ وہ یہ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ دن بدن بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، عورت کی عزت اپنے آپ کو ختم کر رہی ہیں. کیونکہ یہ جو جس طرح ہمارا تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ماحول، ہم لوگ ادھر یورپ میں رہتے ہیں اور اتنا اچھا ماحول ہے ہمارا، اور جب ہم دیکھتے ہیں پاکستانی چینل، جس چینل پہ جاؤ ہر چینل پہ ہر لڑکی گلے میں دوپٹہ بھی صحیح، کوئی کچھ بالکل کچھ بھی نہیں. وہ تو برائے نام ہی اسلامی ملک ہے ہمارا، مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آتا. وہ تو ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں بیٹے یہ کرو، بیٹے یہ کرو. ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ ممی یہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کے ہمارے ہم جیسے ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں بیٹا یہ سمجھاؤ، تو وہ الٹے ہمیں گلے پڑتے ہیں بچے پھر. اچھا، آپ کے خیال میں یہاں جو خواتین خاص طور پر یا پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں، کیا وہ آزاد نہیں ہیں؟ کیا ان کو کوئی فورس کر کے جو ہے وہ چیزیں کروائی جاتی ہیں؟ کوئی ان کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے کوئی خواتین کے اوپر اوور آل جنرلی؟ نہیں، جن پہ زیادتی ہو رہی ہے وہ تو سامنے آتی نہیں ہے بیچاری، جن پہ ہو رہی ہے ایکچولی، جن پہ ہو رہی ہے وہ تو بیچاری پسی ہوئی ہیں، وہ نہیں بولیں گی، وہ عزت کی ماری چپ ہی رہیں گے، ان کے مرد بھی دباتے رہیں گے. یہ جو آزادی کا جھنڈا لیے پھر رہی ہیں نا، یہ غلط کر رہی ہیں. یہ تو گھروں میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو ہاتھوں سے نکلی ہوئی عورتیں ہیں. یہ جو آزادی چاہ رہی ہے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کون سی آزادی چاہ رہی ہے، کس قسم کی آزادی چاہ رہی ہے. یہ آزاد ہے تو جھنڈے اور چیز اٹھائی ہوئے باہر پھر رہی ہیں نا. اگر آزاد نہ ہوتی تو یہ ضرورت ہے کسی کی کہ وہ یہ بات آپ نے بہت اہم کہی ہے. اگر آزاد نہ ہوتی تو یہ آزادی کے جھنڈے جو ہے وہ کس طریقے سے لے کر جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی. ناظرین، آپ کی کال جو ہے وہ ہم شامل کریں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کی اور کال کر کے ہمارے ساتھ اپنا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ شیئر کیا. دینی اور اخلاقی جو حدود ہیں پاکستانی ایک اپنی جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے آپ اس میں یہ جو کچھ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھنی؟ دیکھیں تو بالکل اٹس ویری کلیئر اٹس ویری کلیئر کہ یہ ایک جنگ ہے اور وہ جنگ ہے آپ کے مذہب کے خلاف. صحیح. یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ اس کو ایک ورڈ میں آپ اسی طرح سم اپ کریں گے. ہم اس کی جو بھی اب اس کی تعویلیں دیتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا، اصل میں ہمارا مقصد یہ تھا، اصل میں ہمارا مطلب وہ تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ایک نظام کو جو یہاں پہ صرف ایک ٹیگ لائن رہ گئی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ میں اس میں سے اسلام جو ہے ایجنڈے سے نکالنا چاہتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ.
صحیح ٹھیک ہے نا. آپ ایک نظام کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو ہمیں حقوق دیے گئے ہیں اسلام میں ہمیں وہ دو, جو آپ کے آئین میں لکھے ہوئے وہ ہمیں دو. آپ نے تو کہا جی ہمیں نہیں چاہیے. صحیح. ہمیں تو میرا جسم میری مرضی. اور آپ کا آئین, آپ کا اخلاقی حدود, آپ کی مذہبی حدود آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی, نہ آپ کو دیتی ہیں نہ مرد کو دیتی ہیں. نہ مرد کو دیتی ہیں, کسی بھی انسان کو نہیں دیتی. یہ بھی بہت اہم ہے کہ نہ عورت کو نہ مرد کو وہ آزادی, مطلب ایک مادر پدر آزادی جو ہے وہ نہیں دیتی ہیں وہ. بالکل, جو بھی سوسائٹی کے. اسی سلسلے کو جاری رکھیں. کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی کالز بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضل صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس جی آپ کی دعا چاہیے, اللہ کا کرم ہے. جی کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بات یہ ہے جی کہ اللہ میاں نے نبیوں پیغمبروں کے ذریعے اچھے اصول بتائے ہیں. اگر بنیاد, یہ بنیاد ہے, اگر بنیاد پر ایمان ہو تو قانون اچھے بنتے ہیں, اور عمل درآمد ہو تو عورتیں کیا بچے بوڑھے بھی آزاد اور محفوظ محسوس کرتے ہیں. جن کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو, اور ان کا نعرہ جو ہے نا پھر میرا جسم میری مرضی ہوتا ہے. اللہ بھی جی. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے اور اپنی رائے جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر شامل کی ہے. اچھا دیکھیں, اس وقت جو خواتین کے, خاص طور پر پاکستان میں خواتین کے جو مسائل ہیں, اس میں یہ میری رائے ہے, یہ ہو سکتا ہے آپ اس سے جو ہے نا وہ جہاں پر خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی نہ کسی درجے میں ایک دوسری خاتون جو ہے وہ شریک ہوتی ہے. میں آپ کی رائے سے بہت افسوس کے ساتھ متفق ہوں. اچھا, اس میں کسی نہ کسی طور پر ایک دوسری عورت جو ہے, اچھا بنیادی طور پر یہ ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, مرد اور عورت کی اس طریقے سے کمپیریزن اور تفریق اور اس کی جو تقسیم ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے دوریاں جو ہے خاندان کے اندر خاص طور پر وہ دوریاں بڑھتی ہیں, ٹھیک ہے, خاندان میں, سوسائٹی میں, ہر چیز سوسائٹی میں اوور آل جو ہے وہ دوریاں بڑھتی ہیں. مگر افسوسناک صورتحال یہ کہ ڈیبیٹ اب اس کے اوپر ہو رہی ہے. جب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے سارے اس ٹاپک کے سارے میرٹس ڈیمیرٹس جو ہے وہ دیکھا کرتے ہیں اور دیکھنے چاہیے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ اگر ڈیسیجن لے لیا جائے تو وہ ڈیسیجن شاید جسٹ نہ ہو, انصاف کے اوپر مبنی نہ ہو. اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جمالی صاحب, محمود عرض کر رہا ہوں. میں جی محمود صاحب خیریت سے ہیں؟ کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک ہے. محمود صاحب خاصے عرصے کے بعد بات چیت ہو رہی ہے آپ سے. آپ نے تھوڑا سا یہ کنفیوز کیا ہوا ہے, آزادی آپ کر رہے ہیں. آزادی نہیں, رائٹس, یہ وومن رائٹس ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی, میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ بات رائٹس کے اوپر ہونی چاہیے. عورت کے جو رائٹس ہیں ہم نے ان کو دیے کیا, دکھائے بھی نہیں ہوئے. صحیح ہے, ہم نے ان کو نہیں دکھائے ہوئے. میں پریکٹیکل بندہ ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا عورت کام کرتی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہی نہیں ہیں. اس کی جو ہے نا صبح اسکول چھوڑنا, بچوں کو لے کے آنا, گھر کا کام کرنا, کھانا بنانا, یہ کرنا وہ کرنا. بندہ گیا اپنی جاب کی, گھر آ گیا, اور گھر آ کے اس کو یہ کہہ دیا کہ تم نے کچھ نہیں کیا, میں ہی بریڈ ونر ہوں. کیا کہنے, زبردست. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ غلط ہے. بالکل, بہت اچھی بات کہی آپ نے. ہم لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے. بہت اچھی بات کہی ہے. اور جو ہے نا یہ ساری یہ منبع ہے, دنیا کا منبع ہے. یہ آپ کو اچھا برا سب کچھ دیتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پریکٹیکل لائف میں میری وائف بیمار ہو گئی ہے, اور میں جب کام کرتا ہوں گھر کا تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا کرتی رہی ہے. بہت خوبصورت. اتنا کام کرتی تھی وہ, بچے پالنا, میں بھاگ جاؤں, مجھے بچے پالنے پڑے تو میں گھر سے بھاگ جاؤں. صحیح ہے. اچھا محمود صاحب دیکھیں, آپ بہت اچھی بات کہی, اور میں ریئلی آپ کی جو کال ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کا عام طور پہ جو موقف ہوتا ہے وہ موقف بہت جینون ہوتا ہے اور بہت جو پریکٹیکل ہوتا ہے. دیکھیں پرابلم اس کے اندر اس وقت جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک جو آپ کی بات ہے نا وہ بہت ہی مڈل گراؤنڈ کے اندر ہے, بالکل درمیان کے اندر ہے. اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ عورت کی جو خدمات ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں, اور یہ رائٹ ہے اس کا, بالکل رائٹ ہے, بالکل رائٹ ہے. اور اس کو اب حقوں کو آزادی پہ لے جاتے ہیں. عورت کو پاکستان میں کیا ہے, کتنی عورتیں ہیں, 54% عورتیں ہیں, اور مین ڈومینیٹڈ ہے سارا حساب کتاب. نہیں بالکل ٹھیک ہے, کو آپ گھر سے نکال دیتے ہیں. صحیح ہے, بچے چھین لیتے ہیں,
بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں عورتیں ہوتا ہے وہ اگر باہر نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ اب جی نکلنا پڑے گا. یہ مطلب نام سے ڈرا کے آپ کو یہ آگے کرتی ہیں کہ عورت کو یہ ہوگا وہ ہوگا. اور کیوں کیا رائٹس نہیں دیے آپ نے؟ آپ کے بہت سارے رائٹس ہیں. اچھا اس میں یہاں جو پرابلم ہے نا وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ پہلے وہ آپ کا گھر کا کام کرتی ہے، نوکرانی ہے، پھر وہ آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، پھر آپ کو بچے پیدا کر دیتی ہے، رات کو آپ اس کو بستر میں لے کے جاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اور پھر اسے دیتے ہیں کہ نہیں جو عورت ہے. یہ اس کو آپ نے اس کو کرمنل کر کے رکھ دیا ہے. اچھا دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے نا اس کا اگر خلاصہ یہ لیا جائے کہ عورت کے جو اس کی جو خدمات ہیں خاص طور پر گھر کے اندر فیملی کے اندر اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو دینا بنیادی طور پر. ٹھیک ہے. اب پرابلم اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اگر ہم تناظر کے اندر دیکھیں تو وہ خواتین کے جو کام پر جا رہی ہیں جو ورکنگ ویمن ہیں ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے بنیادی طور پر. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے. بچیاں جو ہیں ان کے لیے تعلیم کے مواقع نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ بچیاں جو خاص طور پر جو ڈاکٹر بن گئی ہیں، جو انجینئرز ہیں، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ان کو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ مہیا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اگر بات کرنے کے بجائے اگر بات بالکل اس طریقے سے ہو جائے کہ جو میاں اور بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان دونوں کے درمیان تقسیم کرنا اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا ایجنڈے کے اوپر بن جائے تو میرے خیال ہے یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی آمین. بہت شکریہ. سب حضرات شامل ہو رہے ہیں، میں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. جی جی بالکل بات کیجیے. پہلے جی بات یہ ہے کہ عورت جو ہے نا، عورت اگر یہ دنیا میں نہ ہوتی تو ہمیں 1,24,000 پیشو قومی پیغمبر ہمیں نہ ملتے. صحیح. ولی اللہ نہ ملتے، غوث اعظم نہ ملتے. ٹھیک ہے جی. عورت کی عزت کرنی چاہیے چاہے کسی بھی مذہب کی عورت ہو. صحیح. دوسری بات یہ کہ میں بذات خود پورے 12 سال میں نے 3 بچوں کی صبح اٹھ کر 3 بچوں کو دودھ گرم کر کے دیتا ہوں 12 سال تک. وہ اس لیے کہ صرف عورت کا ہی حق نہیں ہے کہ وہی سارے کام کرے، مرد کا بھی حق بنتا ہے. جب پوچھتے ہیں نا ہوئے فلاں ابھی وہ تیرا باپ کا نام کیا ہے، تو آدمی بڑی خوشی سے کہتا ہے جی میرا باپ کا نام یہ ہے، ماں کا کبھی کسی نے نام نہیں پوچھا. ہاں جی. تو ایسی حالات میں میاں بیوی کو ساتھ سے مل کر چلنا چاہیے، ساتھ میں کام کرنا چاہیے. جتنی آزادی مرد کو ہے اتنی عورت کو بھی ہونا چاہیے. اگر مرد کام کرتا ہے تو کسی پہ احسان نہیں کرتا. صحیح. وہ اولاد کو پالتا ہے، اپنی کو بیوی کو پالتا ہے. ہاں جی. تو عورت اسی لیے دنیا میں پیدا ہوئی ہے کہ انسان کا نام پیدا کرے. صحیح. جیسے میں ہوں، میں اگر کل کو مر جاتا ہوں تو میرے پیچھے نام لینے والے رہ جائیں گے، ہاں بھائی کس کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے. ہاں جی. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ہر ایک انسان کو عورت کی عزت کرنی چاہیے، مرد دم تک کرنی چاہیے، اور گھر میں بھی عورت کا ہاتھ بٹانا چاہیے. یہ نہیں کہ میں جی 8 گھنٹے کام کر کے آ گیا ہوں تو میں مر گیا، تھک گیا، یہ کیا وہ کیا. تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ گھر میں کام عورت کرتی ہے. صبح اٹھتی ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، پھر 12 بجے کھانا بناتی ہے، پھر اس کے بعد 4 بجے 3 بجے بچے آتے ہیں، پھر ان کو کھلاتی پلاتی ہے، کپڑے چینج کرتی ہے، ان کو نہلاتی دلاتی ہے، سلاتی ہے، سارے کام کرتی ہے. مرد تو صرف یہ کام ہی کرتا ہے، کام کر کے آ گیا سو گیا. بس میری تو یہی جی سب کے لیے ہے کہ بھی مل جل کر کام کرنا چاہیے، عورت کی عزت کرنی چاہیے، ہر حالت میں عورت کی عزت کرنی چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ دیے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میری رائے یہ ہے کہ ویسے عورت بھی انسان ہے اور پھر اس کے بعد میں اپن مسلم عورت ہے تو میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم اللہ کی مرضی چلتی ہے. عورت کو بھی اور آدمی کو بھی جو بھی اللہ نے جو رول بنائے تو اس کے اللہ کو زیادہ معلوم ہے، جو بھی انسان کی جو بھی فطرت ہے وہ سب. تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو بھی رول ہے وہ فالو ہونے چاہیے، تو پھر معاشرہ بہت اچھا بن جائے گا.
جزاک اللہ خیر. چلیں بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنی رائے جو ہے وہ شامل کی ہے. ناظرین, گفتگو مختلف حوالوں سے چل رہی ہے اور آپ کی اپنی رائے کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو پاکستانی عورت ہے, خواہ وہ یہاں یورپ میں ہے یا پاکستان میں ہے, اسے کس حد تک آزادی ہے یا آزادی بالکل نہیں ہے, یا یہ کہ یہ آزادی کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا تبدیل ہونا چاہیے اور آزادی کے بجائے ہم یہ بات کریں کہ خواتین کو وہ حقوق مل رہے ہیں, بالخصوص ایک ایسی خاتون کو کہ جو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے, بچوں کی تربیت کر رہی ہے, اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں وہ اٹھائی ہوئی ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ موجود ہے اور عورت جو ہے وہ آزاد بھی ہے؟ مطلب آپ کی اپنی رائے اس پورے ٹاپک کے اوپر کیا ہے, اس کو یقیناً ہم شامل کریں گے اور شامل کرنا چاہتے ہیں. جی, ہم یہ جو کال جو ہماری آئی ہیں ان سے پہلے جو بات چیت کر رہے تھے, آپ کیا اس کو کس طریقے سے کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں, آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو زیادہ تر عورت کے حقوق جو ہیں وہاں پہ, ہم اگر پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ دوسری عورت کی وجہ سے ہی سلب ہوتے ہیں. جی, اور میں اس سے بہت حد تک متفق ہوں. اب اگر بات حقوق کی ہو رہی ہے, جس طرح ابھی ایک کالر نے ہمیں کہا کہ جی خاتون سے بچے چھین لیے جاتے ہیں اور ان کو نکال دیا جاتا ہے, دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ دس از ٹرو کہ وہاں پہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا ہے, مطلب لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ریپلیسیبل ہے, جبکہ مرد کے بارے میں ایسی رائے نہیں ہے. ایک خاتون, ایک مرد جو ہے تیسری چوتھی شادی بھی کر رہا ہو تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا ہے, خاتون کے بارے میں سمجھتے ہیں ریپلیسیبل ہے. اچھا, آپ نے تیسری چوتھی شادی کی بات کی نا, اچھا وہ جو تیسری چوتھی شادی, دوسری شادی, پانچویں چھٹی جو بھی ہے, وہ بھی تو کسی نہ کسی خاتون سے کر رہا ہوتا ہے نا. اچھا, وہ جو خاتون ہے عام طور پر بہت ریئر ہوگا کہ اس خاتون کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک عورت ہی ہے نا کہ جو کسی دوسری عورت کو ریپلیس کرنا چاہ رہی ہے, ریپلیسمنٹ اس کی بننا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, مرد بالکل قصوروار ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد قصوروار, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی کسی نہ کسی درجے میں قصوروار وہ بھی موجود ہے. پھر اگر مطلب ایک خاتون کے اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک خاتون مطلب ایک فیملی, مطلب میاں بیوی ہیں, وہ ان کے اولاد نہیں ہے, تو اس کے اوپر, اس مرد کے اوپر جو سب سے زیادہ جو پریشر ہوتا ہے وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے, وہ بھی خاتون کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور جو بچے چھین لیتے ہیں وہ اس بیس پہ چھین لیتے ہیں کہ ماں نے پال لے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں پال لے گی جی, یا میری بہن پال لے گی. الٹیمیٹلی جو ہے وہ سارا کا سارا جو ذمہ داری دی جا رہی ہوتی ہے وہ مرد کو دی جا رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ اس طریقے سے دیکھنا, اس طریقے سے ان سارے کے سارے معاملات کو اگر ہم دیکھیں گے, اور صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مرد ہوں, ٹھیک ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مرد ہوں مگر میں ایک باپ ہوں, میں ایک بیٹا ہوں, میں ایک بھائی ہوں. ٹھیک ہے, میں اگر بات چیت یہ ہو رہی ہو کہ ہم یہ بات کریں کہ جہاں ہم حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں فرائض کی بھی بات کی جائے, ٹھیک ہے, کہ یہ رائٹس اور ڈیوٹیز کے اندر ایک توازن, ایک بیلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر اگر بات چیت ہو رہی ہوگی نا تو یہ بہت ہی صاف ستھری, پازیٹیو اور کسی نہ کسی رزلٹ کو جنم دے گی. ٹھیک ہے, اس سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم جو ہے وہ ہو رہا ہوگا. مگر جب بات یہ ہو رہی ہوگی کہ جی میں آزاد ہوں, ٹھیک ہے, میں تمہاری مرضی, تم میری جوتے کی نوک کے اوپر ہو, ٹھیک ہے, میں آزاد, میں اپنی مرضی سے جو کرنا چاہوں کروں, اس کا تو مطلب یہ کہ آپ ایک اوور آل پورا جو فیملی سسٹم ہے وہ پورا کا پورا فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی ہم مختلف شکلیں یہاں پر مختلف حوالوں سے مختلف دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ کی سوسائٹی کے اندر اگر مرد بھی آزاد ہو جائے گا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہی آزاد ہے, خاتون عورت بھی آزاد ہو گئی, وہ بھی آزاد ہے, اب جو آپ کی سوسائٹی کا ولنریبل پارٹ ہے, جو آپ کی سوسائٹی کے بچے ہیں, پھر ان کا گارنٹر کون ہے؟ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے ایک لیڈی جو ایک ویمن جو ہے وہ ایموشنلی زیادہ اٹیچ ہوتی ہے فیملی کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اکثر یہاں کی سوسائٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں سنگل مدرس جو ہیں وہ زیادہ ہیں سنگل فادرس کے نسبت. جب بھی ایسا کوئی کیس ہوتا ہے کہ اسپلٹ ہو جاتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف, جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے, مدر جو ہے وہ بچوں کو رکھنا پریفر کرتی ہے. یہ فطرت ہے, یہ نیچر ہے. اچھا, یہ صرف انسان کے ساتھ نہیں ہے, جتنی مخلوق دنیا کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, اس میں اس ساری مخلوق کے اندر, تمام حیوانات کے اندر بچے جو ہیں وہ بہرحال الٹیمیٹلی ماں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ماں ہی اس کی جو ہے وہ رسپانس. آپ اس میں بتائیں سینیریو میں آزاد کون ہوا, مرد ہوا کہ عورت ہوئی ہے؟ مطلب اس کو اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں دیکھ کر, اس پرسپیکٹیو کے اندر جا کر اگر کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے جائیں گے تو وہ ڈیسیجن نہیں ہوگا, وہ صحیح نہیں ہوگا, اور اس سے کوئی پازیٹیو کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا, بلکہ اس سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مطلب بگاڑ جو ہے وہی ہو رہا ہوگا. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم بھائی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی اور اپنا عائشہ غازی کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بہت میں پہلی کال ان کی سنی تھی, پھر تھوڑا گھر میں بزی ہوگی, ریکارڈنگ پہ لگائی, سنوں گی سارا. جی یہ جو آپ آج ڈسکس کر رہے ہیں نا, وہی جو عائشہ جی نے پہلے کہا نا کہ عورت چاہتی کیا ہے, یہ چاہت کے اوپر سارا دار و مدار ہونا چاہیے. مگر اس ملک اور اس ملک میں فرق ہے. یہاں کہتے ہیں کہ یہاں آزاد ہے, میں سمجھتی ہوں عورت آزاد یہاں نہیں ہے. اچھا. عورت کے اوپر بہت ڈیوٹیاں ہیں, اور پاکستان کی جو عورتوں نے یہ جو کھلبلی مچائی ہوئی ہے نا, یہ ایک ایسے ہی مطلب بھڑکانا ہے, انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا ہے. اور وہاں عورت کو ہر طرح کی آزادی ہے, سارے فیملیاں ان کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے. اگر مس ہیپ ہو گیا یا اگر فوت ہو گیا یا لڑکے نے دوسری شادی کر لی تو عورت کو پوری سپورٹ ملتی ہے. تو یہ ایک ایسا مطلب ٹاپک ہے, وہی ہونا چاہیے یہ کہ عورت چاہتی کیا ہے. اور دوسرا مرد کا بھی لکھیں کہ مرد جو ہے کتنا آزاد ہے اور کتنا وہ اپنی حد میں ہے یا باہر ہے یا آؤٹ ہے. اچھا آپ کا کیا مرد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سارا بھی بات میں دیکھوں گی, تو میں نے کہا کال چلی جائے گی, میں بھی اپنا حصہ ڈالوں. اچھا نہیں, عائشہ جی نے بہت اچھا کہا کہ عورت چاہتی کیا ہے, یہ ہونا چاہیے, اس کو ڈیفائن اس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے مردوں کے بارے میں کہا, مردوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ آزاد ہیں نہیں ہیں؟ مردوں کے بارے میں یہ رائے ہے کہ مرد سے بھی پوچھنا چاہیے کہ مرد اپنی کیا ڈیوٹیاں کر رہا ہے. صحیح. کیونکہ اپنی وہ پوری جو اس کی ذمہ داری ہے اس کا بھی تو پورا حق ہے نا. تو اسی لیے جو چیزیں خرابیاں آتی ہیں مرد بھی قصوروار ہے. اچھا آپ کے خیال میں مردوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا بیلنس لے کے چلنا. اگر مرد جو ہے اگر وہ کام پہ ہی جاتا ہے تو اس نے ایک ہی رٹ لگائی میں کام سے آیا, تو اس کا بھی تو کام ہے نا کہ بچوں کو پوری طرح اٹینڈ کرے, بچوں کو پوچھے آج دن کو کیسا گزرا اور آپ کی جو پڑھائی کیسی جا رہی ہے. جب ہم خود کو ہی نہیں ڈیفائن کر سکے کہ ہم کر کے رہے ہیں, میں باپ ہوں تو مجھے نہیں پتا میں کام پہ جاتا ہوں, ماں ہے وہ مطلب ظاہر ہے وہ جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتی ہیں مائیں, اچھی مائیں بھی ہیں, مطلب ٹائم دیتی ہیں بچوں کو. بلکہ میں سمجھتی ہوں یہاں کی عورت بڑا اچھا ٹائم دیتی ہے, وہ کام پہ بھی جاتی ہے, اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہے. صحیح ہے. تو مجھے یہی کہنا ہے, مردوں کا بھی کہیں کہ مرد کیا آزاد ہے کہ قائد ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اصل میں مردوں کا کوئی عالمی دن اس طریقے سے پتہ نہیں منایا جاتا ہے, نہیں منایا جاتا ہے, مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر مردوں کا کوئی عالمی دن منایا جاتا ہے تو وہ بھی آپ بتائیے گا بھائی وہ کون سا دن ہوتا ہے, وہ کون سی تاریخ ہوتی ہے, جنوری, فروری, مارچ, اپریل میں کس وقت جو ہے وہ منایا جاتا ہے. بہرحال دلچسپ ٹاپک ہے, مختلف حوالوں سے بات چیت ہو رہی ہے, آپ کی رائے جو ہے وہ بھی ہم لے رہے ہیں اس کے اندر. پروگرام کے آخری حصے کی طرف جائیں گے, مگر اس سے پہلے چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید. ہم آج کے اس پروگرام آؤ بات کریں میں بات کر رہے ہیں عورت کے حوالے سے, عورت کیا آزاد نہیں. اور اس ٹاپک کو چننے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ وجہ یہ کہ ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں پاکستان کے تمام میڈیا آؤٹلیٹ کے اوپر جو سب سے زیادہ چلنے والا اور میں یہ کہوں سب سے زیادہ بکنے والا جو ٹاپک رہا, کیونکہ پاکستان میں اب جو یہ دنیا کے خاص طور پر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر ٹاپکس وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں جو ان کی نظر میں زیادہ بکتے ہیں, بھلے سے اس کا معاشرے کے اوپر کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے کسی قسم کی کوئی سیوک ایجوکیشن دی جا رہی ہوتی ہے, وہ اوور آل جو معاشرے کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, اس میں کوئی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کریٹ کر رہے. جو ٹاپک وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ بکے, ٹھیک ہے, اور بکنے کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس کے اندر کچھ مرچ مسالہ, کچھ اس طریقے کی جو ہے وہ نمک مرچ ضرور لگی ہوئی ہو کہ جس سے تھوڑا سا وہ چٹپٹا ہو جائے. اور یہ یقیناً ہم نے دیکھا کہ یہ ڈیبیٹ اس کا جو پورا آغاز ہے وہ اسی طریقے سے ہوا کہ گرما گرم بحث جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر کروائی گئی, اور ایک طرف سے ایک ایکسٹریم بالکل انتہائی جو جس کو کہنا چاہیے رائے موجود تھی ایک مرد کی, اور ایک طرف سے ایک انتہائی رائے جو ہے وہ ایک عورت کی موجود تھی, اور ان دونوں کو بٹھا کر اس طریقے سے وہ تماشا جو ہے وہ سارا کا سارا برپا کیا گیا کہ جس کے بعد ہر پاکستانی کے موبائل فون کے سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر
کوئی شاید پاکستانی اس میرا خیال ہے روئے زمین کے اوپر شاید ایسا نہ ہو ان دنوں میں کہ جس تک وہ میسیج کسی نہ کسی ذریعے سے, وہ جو کلپ ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے نہ پہنچا ہو. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا ایک بہت فرم بلیو یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں مینیپولیٹ کی جاتی ہیں, ان کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تاکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے, یہ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہو سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے اندر عائشہ غازی, اور پچھلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسی کو ڈسکس کر رہے تھے, اور کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی بھی رائے ہم نے شامل کی. کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے, اور اس کے بعد اس آخری حصے کے اندر ایک کنکلوژن کی طرف بھی جائیں گے. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناصر, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزائے خیر عطا کرے. بہت شکریہ جی, اور آپ کی مہمان کو بھی ہم مطلب ویلکم کہتے ہیں اسی پروگرام میں, اور بہت اچھی طرف آپ نے سب کی توجہ دلائی ہے. بہت شکریہ. تو جی میرے خیال میں تو ایک جو مسلمان جو عورتوں نے جو کام کیا ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, تو انہوں نے تو ہم سب کا سر ہی جھکا دیا. آج کل کہتے ہیں نا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, تو یہ جو نان مسلم جو سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی عورتیں کیا بےہودے نعرے لگا رہی ہیں کیا کر رہی ہیں, تو وہ تو یہی سمجھے گی. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو مذہب نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں, تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ ان کو حقوق نہیں ملے تو یہ سڑکوں پہ آ رہی ہیں اور یہ سارے کام کر رہی ہیں. تو یہ اس کی تو میں خود بھی بہت یہ کنڈیم کرتی ہوں, اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک پوسٹ اس کے بارے میں بنائی تھی, تو اس میں نے یہی کہا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناتی ہوں کہ میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ اے عورتوں, اگر نعرے لگانے کا شوق ہے تو پھر یہ جی نعرے لگاؤ, ہمیں وراثت میں حصہ دو, تعلیم ہمارا حق ہے, ہم پر ہاتھ اٹھانا گالیاں دینا بند کرو, بیٹیوں کو رحمت سمجھو, ہمارے حقوق پامال کرنا بند کرو, بیویوں سے اچھا سلوک کرو, مومن مردوں آنکھیں نیچی رکھو, لڑائی میں ماں بہن کی گالیاں بند کرو, عورت ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, باعزت روزگار عورت کا حق ہے, بیٹیوں کو بھی اچھی تعلیم دو, ہمارا احترام سوسائٹی پر فرض ہے, ہم سے قوموں کی عزت ہے, ہم کوئی شوکیس میں رکھے کھلونے نہیں. اگر یہ نعرے لے کے نکلتی ہیں اپنے حقوق, تو جو غریب, جیسے آپ کے ایک پہلی کالر نے بھی کہا تھا کہ جو مطلب غریب عورتیں جن کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ تو بولتی ہی نہیں ہے. تو اگر انہوں نے ان کی جو نمائندگی کرنی تھی تو ایسے کرتی کہ انہی کے توسط سے چلو ان کا بھی بھلا ہو جاتا. لیکن جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے, تو وہ ان کی عورتوں کے تو گھر ہے ہی نہیں. وہ کیا کہیں گی کہ موزے نہیں دیتے اور فلاں نہیں دیتا اور کھانا نہیں دیتا, ان کا تو گھر ہے ہی نہیں. گھر والی عورتوں نے کبھی ایسی دقتیاں باتیں نہیں کی. عورت تو اپنے گھر کی مطلب ملکہ ہے, اسلام نے اس کو ملکہ بنایا ہے, تو اس کو جو عزت اسلام نے دی کسی نے نہیں دی. لیکن جو یہ عورتیں نکلی ہیں تو ان کے تو اپنے بھی گھر نہیں ہے, تو وہ کیا یہ گھروں کی باتیں کریں گی. اچھا دیکھیں, یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, ہم بہنیں, ہم مائیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے, اس کے اوپر بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے مارچز ہوئے ہیں. انہی دنوں کے اندر بہت سینکڑوں بلکہ ہزاروں خواتین جو ہیں وہ روڈوں کے اوپر موجود تھیں, اور انہوں نے تقدیس نسواں, کسی نے عورت کی عزت, کسی نے حقوق خواتین کے حوالے سے مارچز کیے, اور بڑے بڑے جو ہے انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں. مگر وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نہیں آیا, کیونکہ وہ ان کے نزدیک, میڈیا کے نزدیک جو ہے وہ بکنے والا آئٹم نہیں تھا, یا دوسرے الفاظ میں میڈیا کو, پاکستانی میڈیا کو, جو جہاں سے جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو بکتی ہیں جو چیزیں, ٹھیک ہے, جو تو اپنے یہ چینل کو جلاتے ہیں نا ایسی چیزیں دکھا کے. اچھا, آپ یہ بات تو آپ کی بالکل اپنی جگہ پر, آپ کا جو اپنا اوپینین ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک جو دوسرا ایک جو نقطہ نظر ہے, وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ کیا پاکستانی معاشرے کے اندر ایک ایسی خاتون کو کہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, جس نے پورے گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھائی ہوئی ہے, اور کسی نہ کسی انداز میں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی کام بھی کرتی ہے, وہ ورک بھی کرتی ہے, کیا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو واقعتاً جو اس کا جو ایک اپنا مقام ہے وہ مقام دیا جاتا ہے؟ آپ کے خیال میں ایک اوور آل کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل, جہاں پہ تعلیم ہے, دین کی سمجھ ہے, وہاں تو دیا جاتا ہے. لیکن آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں مطلب ایجوکیشن کا کیا ریٹ ہے.
ٹھیک ہے وہ تو ہو رہی ہیں، لیکن جہاں پہ ایجوکیشن ہے سب ہے، چاہے ادھر ہے چاہے ادھر ہے، عورت کو مطلب حقوق ملتے ہیں. مرد اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے ایک حد تک اور وہ اس کی سنتا بھی ہے، کیونکہ ایک مرد کو پتہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اگر میں نے اس کے حقوق پورے کروں گی تو یہ گھر میں بچوں کو بھی پالے گی سکون کے ساتھ. اور ساری جیسے جب تک ہم بھی یہ پاکستان میں تھے، جب ہمارے والد صاحب تھے، ہمارے بھائی تھے، ہماری ساری باتیں پوری کرتے تھے، جہاں ہم جانا چاہتے تھے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ نیچے گھر بیٹھو یا کسی فرینڈ کی سالگرہ پہ نہ جاؤ یا فلاں جگہ نہ جاؤ. ہاں وہ چھوڑ کے بھی آتے تھے، پک بھی کرتے تھے، خود اجازت نہیں تھی کہ ہم کسی کے ساتھ جائیں یا ایسا کریں، ایسی کچھ نہیں تھی. میں نے خود دیکھے ماسٹرز کیا ہے، مجھے کسی طرف سے وہ نہیں تھی کہ باپ نے کہا کہ نہیں آپ مطلب عورت نہیں پڑھتی ہے، لڑکیاں نہیں پڑھتی، اور مطلب بیٹوں کو پڑھایا نہیں، انہوں نے بیٹوں کو بھی پڑھایا اور ہمیں بھی پڑھایا، ایسا کوئی نہیں. لیکن جہاں پہ ہے پیسہ ہے سمجھ ہے تو سارے مطلب کوئی مرد ہی، میں کہتی ہوں ایسا ہے ہی نہیں مسلمان مرد کہ وہ عورت کے ساتھ ایسا کرے گا. بہت کم مائنورٹی 10% ہو تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن زیادہ تو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ حقوق پورے ہوتے ہیں. چلیں بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی بات کیجیے. وعلیکم السلام. جمالی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل بات کر رہا ہوں، آپ بات کیجیے. جی میں شبیر نقشبندی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی شبیر صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بات یہ ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے سلوگن کیا عورت آزاد نہیں تو عورت آزاد ہے. اچھا. اور خاص کر اسلام میں عورت آزاد ہے. اس کے سب حقوق اسلام دنیا پورے کے مذہب میں جتنے عورت کو اسلام نے حقوق دیے ہیں اتنے کسی نے نہیں دیے. اچھا یہ بات تو اسلام کی ہو گئی. شبیر صاحب عرض کروں اس کے بعد عورت جو اپنی معصومیت کا پاکستان میں بات کروں رونا روتی ہے، تو وہاں پر ایسی بھی عورتیں ہیں روز پروگرام دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خامد کو زہر دیا اور اس کو مار دیا. ایسا بھی یعنی اس تصویر کے دو رخ ہیں جمالی صاحب. اور ایسے بھی مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو قتل کرتے ہیں. تو یہ یعنی شاذ کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد اسلام نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم مسلمان ہیں جو بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری حدیں ہیں، ان کے نزدیک مت جاؤ. اور یعنی شریعت نے حدیں مقرر کی ہے مرد عورت کے لیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ ایک گھوڑے کی مانند ہیں جس کے گلے میں رسا پڑا ہو اور وہ ایک کھونٹے کے ساتھ بندھا ہو. اور آپ نے سوال کیا کہ وہ اتنا ہی دور جائے گا نا جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حدود و قیود مقرر کی ہیں. تو اسلام نے ہر چیز جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مرد عورتیں شامل ہیں کہ مثال ایک کشتی کی یا جہاز کی مانند ہے، وہ سب اس میں سوار ہیں. اگر ایک آدمی اٹھ کر اس میں سوراخ کرنا شروع کر دے تو سارے لوگ اسے منع کریں گے یا نہیں منع کریں گے کہ بھائی اس میں پانی ہم سب ڈوب جائیں گے. تو امر بالمعروف قرآن کا حکم ہے اور نہی عن المنکر جو ہے اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ برائی کو روکو اور اچھائی کو پھیلاؤ. تو بات اصل میں یہ ہے حضرت صاحب کہ وہاں پر ہر چیز یہ سلوگن اس مغربی ملک میں 40 سال میں اسٹوڈنٹ آیا تھا اس ملک میں تو رہ رہا ہوں. میں نے سلوگن ان مغربی عورتوں کا نہیں دیکھا کہ میرا جسم میری مرضی. میں ان لوگوں کا یہ اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں کہ بھائی تنہا مرد عورت کی برابر ہونی چاہیے، یعنی یہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے، ساری چیز ہونی چاہیے. لیکن نقل راچی عقل، میں کہتا ہوں کہ عقل کے بغیر نقل بھی نہیں ہو سکتی. آزادی اتنی یہ مس یوز ہو رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی جو ہے یہ بازاری اور فحشہ عورتوں کا نعرہ ہے. اچھا چلیں شبیر صاحب، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیا ہے اور بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل اور خاص طور پر آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو جو دینی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو خاص طور پر اجاگر کیا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ریگولر شامل ہوتے ہیں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو نیکسٹ کالر، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے. تو میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. جی بات کیجیے. آزادی تو اسلام نے دی ہے ہمیں، اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے عورت کو آزادی سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے. تو مرد بھی اپنی حدود کا تعین کریں. دوسرے آج کل جو یہ چند عورتیں آزادی عورت کے نام پر بے حودگی پھیلا رہی ہیں،
कम से कम मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। ठीक है, चले, बिल्कुल आपने अपनी राय जो है वो शामिल कर दी है। और नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या कहते हैं? मेरे भाई आपको भी सलाम और मेरे वालेकुम बहन अस्सलाम। आपको भी सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। खबरों में भी देख रहा था और थोड़ी सी अफसोस हुआ खबरें देख के कि ये जो हमारे मुल्क में नारे लगा रहे हैं कि मेरी मर्जी और ये तुम्हारी मर्जी, ये सब कुछ क्या है मेरे बहन और मेरे भाई? आप मुझे बताएं, हम जो कौम है, और ये सब का पैगाम है मेरे लिए कि हम जो कौम है, हमें क्या खुदा की मर्जी पे नहीं चलना चाहिए? वो पैगाम हमारा कहाँ गया? वो तो पैगाम पीछे रह गया और हम जिस तरफ आगे जा रहे हैं उस रास्ते पे सब गुमराही ही है। बस यही पैगाम मैं आपको देना चाहता कि खुदा की मर्जी को याद रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शामिल हुए, आपने अपनी राय जो है उसका इजहार किया है और ये बताया कि इंसान की मर्ज़ी के साथ अल्लाह की जो मर्ज़ी है उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। भाई साहब आपको और आपके साथ तशरीफ फरमा बहन को और आपके व्यूअर्स को प्यार और अदा बरा सलाम। नज़ाकत हुसैन शाह, अगर इजाजत है तो कमेंट करना चाहता हूँ। जी 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 शाह साहब, जी बिल्कुल बात कीजिए। भाईजान, औरत के हकूक के हवाले से बात हो रही है। जब कभी भी औरतों के हकूक की पाकिस्तान में खासकर या किसी मुस्लिम ममालिक में कोई बात की जाए तो यूरोप इसको बहुत ही उछालता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस यूरोप के सामने कहाँ है वो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वाले के औरतों के साथ कश्मीर में जुल्म हो रहा है। जब पाकिस्तान में कोई बात होती है औरत के बारे में या औरत को ये आवाज उठाती है तो ये बहुत गौर और फिक्र के साथ सुनते हैं और स्काई पर आ जाता है, वर्ल्ड न्यूज में आ जाता है, प्रेस में आ जाता है। आज कश्मीरियों के साथ औरतों और हमारी माओ बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है कोई आवाज नहीं उठाता। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सारा ड्रामा है एक। मैं अगर किसी बहन से पूछूं, जिस बहन ने ये बोला है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर उस बहन से पूछूं कि आप अपने भाई की शादी कराना चाहती हैं तो क्या उससे शादी कराएंगे जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या किसी और लड़की से शादी कराएंगे? तो ये चंद औरतें होती हैं, हर जगह होती हैं। इस किस्म के लोग हर जगह इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खासकर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस किस्म की आवाजें उठती हैं। और कुछ लफंगे लोग होते हैं जो हमारे मुल्क की बदनामी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है हमारी माओ बहनों की, हमारा माशरा हमको दीन की पैरवी, दीन पर चलने की सिखाता है। हम मुसलमान हैं और खासकर पाकिस्तान आज जिस दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान पूरी उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी कर रहा है। तो इस किस्म के वाकयात से हमको कोई फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। चंद लोग हर जगह होते हैं जो पाकिस्तान को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर जगह खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ठीक है शाह, ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय जो है वो पेश की है और नाज़रीन आपकी राय जो है वो हम यहाँ पर लेने के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो प्रोग्राम है आओ बात करें, इसका जो बुनियादी जो इसकी थीम है, जो बेसिक फ़लसफ़ा है वो ये कि आपकी राय ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो हम लोग जो बैठे हुए हैं हमारी राय से मुत्तफ़िक़ हो, इत्तेफाक में हो या इख्तिलाफ में हो। जो आपकी राय है वो राय आप बिल्कुल आज़ादी के साथ एक दायरे के अंदर रहते हुए वो अपनी राय पेश करें। और इसका देखें, हम ये समझते हैं कि जब तक किसी टॉपिक के ऊपर, किसी मौजू के ऊपर बातचीत नहीं होती और डायलॉग नहीं होता, जब तक हम एक कंक्लूजन, किसी एक नतीजे के ऊपर जो है वो नहीं पहुंचते। तो इसी हवाले से आज ये हमारा प्रोग्राम भी है और हमेशा हर हफ्ते हम जिस टॉपिक को लेकर आते हैं उसके ऊपर आपकी बिल्कुल अपनी एक राय जो है वो बहुत मोहतरम है और उसकी जो है वो हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी सबकी राय का जो है वो एहतराम करना चाहिए, ख्वाह वो मेरी राय से मुत्तफ़िक़ हो या वो उससे इख्तिलाफ पर मबनी हो। जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी लाइन कुछ गड़बड़ हो गई थी जी। मैं अदर से बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी सही साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग। सुभान अल्लाह, क्या बात की है जी आपने। अच्छा, वजूद ज़न से तख्लीक़ कायनात में रंग। जी हाँ बिल्कुल, तस्वीर कायनात में रंग। जी हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि
سب سے پہلے تو ہم کو یہ ریکگنائز کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کری ہے اس میں آزادی کا ایک بڑا بنیادی تصور رکھ دیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب تک آپ کو اس کی فیلنگ نہیں ہوتی ہے، جس کو کہ ہم کہیں کہ ریکگنیشن آف دی انہیرنٹ ڈگنیٹی والی بات ہے، کہ اس کو ریکگنائز کرنا کہ اس سے ہماری جو اصلی صلاحیتیں ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ہیں، وہ اجاگر ہوتی ہیں. اس تخلیقی صلاحیتوں کو ویسٹ نے بہت کافی عرصے تک سپریس کیا، خاص طور سے عورت کے ریفرنس میں. اور آپ کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے کہ یہاں پر خاص طور سے برطانوی میں تاریخ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی عورتوں نے کس طرح سے جد و جہد کری اپنے حقوق منوانے میں، اور اپنی اسی پروسیس کے تھرو جس کو کہ آزادی کہا جاتا ہے. یہ ایک مغربی تصور جو ہے آزادی کا، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. اب اس میں یہ تھی کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں رہ کر ایک انسان اپنی آزادی کو صحیح معنوں میں برسر کال لاتا ہے. اس میں ہیومن رائٹس بھی آ گئے ہیں، اس میں آپ کے ایکٹس بھی اور پارلیمنٹس بھی آ گئے ہیں، اس میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی آپ کو ایک طرح سے بنیادی آزادی کا تصور دیا گیا ہے. اب یہ تو آپ کا تصور رہا مذہب سے باہر کا، ٹھیک ہے آپ. اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، دیکھیے اس ملک میں ذرا سی بھی اگر آپ کسی کو ایک عام زندگی کے اندر کوئی آپ گڑبڑ کریں، ہنگامہ برپا کریں، کچھ کریں، تو وہ کیوں قانون گرفت میں آ جاتا ہے فوراً؟ اس وجہ سے کہ آپ ایک دوسرے شخص کی آزادی پر تسلط ڈالنا چاہتے ہیں. صحیح، یہ بھی ایک بنیادی فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اب آپ آئیے اسلام کے دائرے کے اندر. تو ہمارے اسلام کے دائرے نے جو سب سے زیادہ ایک استقامت ادا کی ہے ہم کو بحث مرد اور عورت کے کنٹیکس میں، وہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی پوری آزادی کا احترام ہونا چاہیے. اور سمجھنا یہ چاہیے کہ جو حقوق ہیں جس کو ہمارے تنظیموں کے رسوم میں حقوق نسواں اور حقوق جو بھی آپ کہنا چاہیں سب کو کیا ہے. اب ہمارے جو معاشرے میں خاص طور سے پاکستان کے معاشرے میں جو ساری گٹمٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے ایک طرف سے مغربی تصور لیا ہے اور ایک دوسرے سے یہ جو جسم کا آزادی کا اس وقت کا جو نعرہ لگایا ہے، میرے خیال میں اگر وہ وجود آزادی سے ہوتا تو پھر شاید اس کے معنی زیادہ سمجھ میں بھی آ سکتے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ شامل ہوئے ہیں اور ہر دفعہ کی طرح آپ نے بہت کنسائز اور کمپریہنسو جو گفتگو ہے وہ کی ہے، اور بالکل ایگزیکٹلی جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کے اوپر میرا خیال ہے کہ اتنی جامع گفتگو جو ہے وہ آپ نے کی ہے کہ وہ اس کا کنکلوژن کا جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی بات کیجیے. جی اچھا، میں مسز محبوب عالم بات کر رہی ہوں پاکستان سے. جی 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 بالکل بات کیجیے. آج کا ٹاپک ہے کہ عورت کو آزادی نہیں ہے. آپ پاکستان سے بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا یہ ہے. جی ہیلو ہیلو جی بات کیجیے. جی بات کیجیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. وجود رنگ سے ہے کائنات میں رنگ. ٹھیک ہے. عورت کے لیے کیا کر ہوا ہے، لیکن آج کی عورت یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ اسے آزادی نہیں ہے. یہ چائنا یہ پی ایچ ڈی کرنے پاکستانی کی تو لڑکی گئی ہے کائنات کے نام سے. صحیح. تو والدین آزاد خیال ہے تبھی تو اپنی بیٹیوں کو غیر ممالک میں ایجوکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں نا. اور آپ ہاسپٹل چلے جائیں، کالج چلے جائیں، یونیورسٹی چلے جائیں، بینک چلے جائیں، 50% خواتین جاب کر رہی ہیں. اگر ان کے ہسبینڈ اجازت نہ دیں، پرمیشن نہ دیں تو وہ کیسے پھر جاب کریں؟ ہسبینڈ کہیں کہ ٹھیک ہے جو میں لا رہا ہوں کما کے چٹنی روٹی کھاؤ، دال روٹی کھاؤ، گھر میں بیٹھو. تو یہ خام خواہ کا ایشو انہوں نے بنایا ہے کہ عورتیں آزاد نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں نا 70% ہاسپٹل جائیں، بینک جائیں، جس ادارے میں آپ جائیں گے اس ادارے میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں لیڈیز کام کرتی ہیں. کچھ تو شوقیہ نہ کرتی ہیں اور کچھ بیچاری مجبوری کے تحت نہ کرتی ہیں. تو ان کے بھائیوں نے، ان کے فادر نے، ان کے ہسبینڈ نے ان کو یہ آزادی دی ہے نا، تبھی تو وہ جا رہی ہیں. ایک کمپرومائز کیا ہے نا. تو پھر خام خواہ یہ ہمارے
معاشرے کو میڈیا نے اور موبائل نے اتنا بگاڑ پیدا نہ کر دیا ہے، اتنی وہ کر دی ہے، یہ خام خواہ کا ایشو انہوں نے اٹھایا ہے، ایسی تو کوئی بات مجھے نہیں دکھائی۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں، پاکستان سے شامل ہوئی ہیں اور آپ نے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اگر میری مرضی جو ہے وہ ایک گھر کے اندر ہر کوئی میاں بیوی اور اس کے بچے، کوئی ماں باپ، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی پہ کے اوپر چلیں تو کیا صورتحال ہوگی؟ گھر کی بات کر لیں اگر ہم، چونکہ بنیادی جو پورا ہنگامہ ہے، وہ بنیادی ہنگامہ جو ہے وہ گھر کا جو ماحول ہے اس کے اوپر ہے۔ دیکھیں، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کینسر زدہ ہو جائے گا۔ جب کینسر ہوتا ہے، آپ کا ایک سیل جو کہ ایک بنیادی یونٹ ہے آپ کی باڈی کا، ایک سیل سے شروع ہوتا ہے، ایک سیل سپوائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آہستہ آہستہ وہ سپریڈ کرتا ہے۔ اگر آپ ایک معاشرے کے اندر ایک خاندان کو تقسیم کر دیں گے، خاندان کا ویری بیسک یونٹ آپ ہسبینڈ وائف کر لیں، چلیں آپ باقیوں کو انکلوڈ نہ بھی کریں، جب آپ نے ان کو سپلٹ کر دیا ہے تو اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں وہ آپ بالکل اسی طرح دیکھ لیں جس طرح کینسر کے اثرات ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو بھی کالرز کی اس سے میں نے نوٹ کی ہے، ہمارے سمجھا یہ جاتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہے کما کے لانا۔ صحیح، میں آزاد تب ہوں اگر میں کما کے لا رہی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے۔ اگر مجھے بیٹھے بٹھائے کمانے کے لیے کمائے بغیر مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو مجھے ایسی صرف آزادی کے اظہار کے لیے کمانے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہاں پہ آپ رائل فیملی میں دیکھیں، ان کی لیڈیز تو نہیں کمانے جاتی ہیں، صحیح، اور وہ سب سے زیادہ آزاد ہیں۔ آزادی تو یہ ہے کہ مجھے میری رائے کے اظہار اور میری قابلیت کے اظہار کی آزادی معاشرے میں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ میں کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہوں یا نہیں چاہتی، میرے اندر ایک سرٹن قابلیت ہے، میں اس کو استعمال میں لانا چاہتی ہوں اور مجھے اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے یا نہیں، مجھے اس کے لیے گھر سے یا معاشرے سے اجازت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ بیسکلی یہ عورت کے حقوق میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ بات ہے۔ ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا جی۔ اگر ہم ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہاں پہ بسیں چلتی ہیں، ان میں نائٹ شفٹس بھی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک لڑکی جو ہے وہ جو ہے بس ہوسٹس ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے وہ آزاد ہے جی۔ تو یہ تو آزادی کی اگر یہ ڈیفینیشن ہے تو یہ تو کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ ناظرین، بہت پرمغز بات چیت ہوئی ہے اور مختلف حوالوں سے مختلف جو اوپینین ہے وہ ہم نے آج اس پروگرام کے اندر لیے، اور یقیناً آپ سب بھی میری اس بات سے ضرور متفق ہوں گے کہ اگر خاندان کے اندر ہر کوئی اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے گا، کہ جو عملاً پاسبل نہیں ہے، ملک کے اندر بھی ہر کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، ایک نظام، ایک قانون جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وضع کرتا ہے، اور وہ قانون نظام اس گھر کے اندر بھی کسی نہ کسی نے وضع کیا ہوگا، خواہ وہ ماں ہے یا باپ ہے، یا ماں اور باپ نے دونوں نے مل کر وضع کیا ہے۔ وہ اگر ہر کوئی اپنی مرضی اگر چلانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ جو خاندان ہے وہ کینسر زدہ ہو جائے گا۔ جس طریقے سے عائشہ غازی نے عرض کیا، اپنے مہمان عائشہ غازی کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔